نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے ابو داود شریف میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کو حکم تھا کہ ہم ہر اس چیز میں زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے بیع فروخت یعنی تجارت کے لیے مہیا کی ہو۔ میرے دوستو، سنن ابو داود نے یہ روایت نقل کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز بیع شراء کی یعنی خرید فروخت والی، اس میں زکوٰۃ کا حکم کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی جس مال کی بھی تجارت اور سوداگری کرے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ میرے دوستو، ایک دوسری روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کسی راہ سے مال حاصل ہو تو اس پر اس کی زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے پورا۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے لوگ لاکھوں کھربوں روپے کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس میں سے اللہ کی راہ میں فرض زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اگر تم کسی کو کہو تو کہتا ہے میں تو صدقے کرتا رہتا ہوں اور خیرات کرتا رہتا ہوں۔ اب صدقہ اور خیرات ایک الگ چیز ہے، فرض زکوٰۃ یہ الگ چیز ہے۔ میرے دوستو، فرض زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ قریب ایسا تعلق تھا کہ اللہ جل جلالہ نے، میں نے پہلے بھی فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے پچھلی حدیث مبارک میں، پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ 70 سے زیادہ مقامات پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کا ذکر ہوا۔ تو میرے دوستو، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے قابل فخر اور قابل سوچ بات ہے کہ دیکھو، فرض زکوٰۃ یہ الگ چیز ہے، خیرات صدقہ یہ الگ چیز ہے۔ میرے دوستو، یہ فرض زکوٰۃ اب دینی کس کو ہے؟ وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب یعنی اس کے پاس 7.5 تولے چوندہ یا سونا، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اس قیمت کا مال اس کے پاس اپنا نہ ہو۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزیں، مثلا ایک شخص کا مکان ہے تو وہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک شخص کا مکان ذاتی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ ایک شخص کی ذاتی ضرورت کی گاڑی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو چیز اس نے خرید فروخت کے لیے خریدی ہوئی ہے، آج لاکھوں روپے کی بارگینیں کھلی ہوئی ہیں، کھربوں روپے کے لوگ گاڑیوں کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ایسے ہمارے اس ملک میں عام رائج اس وقت کاروبار پراپرٹی کا لاکھوں روپے، کھربوں روپے کی خرید فروخت وہ سال میں کرتے ہیں، لیکن اس میں سے اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب ایسے ہی اور کاروبار ہو گئے۔ ان کاروباروں کے اندر میرے دوستو، جو مال آپ نے لگایا ہوا ہے، جو پیسہ آپ نے لگایا، اس پر سال میں زکوٰۃ آتی ہے۔ بعض لوگوں کو، ہمارے ساتھیوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں، بس سال میں جو بچت ہو جائے تو کہتے ہیں اس منافع پر زکوٰۃ ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بھائی، تمہارے پاس 1 کھرب روپے ہیں اور تم جو ہے زکوٰۃ 3 لاکھ روپے سے نکال رہے ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر زکوٰۃ وہی آئے گی
جو مال تم نے صرف کیا ہوا ہے کاروبار میں، اس کے نصاب کے مطابق تم پر زکوٰۃ آئے گی۔ میرے دوستو، اس فرض زکوٰۃ سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے کم سے کم۔ یہ فرض ہے اور اس میں پکڑ بھی بڑی خطرناک ہے۔ پہلے درسوں میں حدیث مبارکہ گزر چکی ہیں۔ میرے دوستو، بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے انسان کو، بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ دیکھو، پچھلے درس میں ایک ابو داؤد شریف کی روایت گزری تھی کہ جس میں اس لڑکی نے سونے کے کنگن پہنے تھے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو اس سے فرمایا کہ اگر یہ کنگن قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے جائے تو تم کیا کرو گی پھر؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو اس عورت نے وہ کنگن اتار کر فرمایا، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ڈال دیے، سامنے ڈال دیے انہوں نے۔ تو میرے دوستو، ان چیزوں سے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے سب مسلمانوں کو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کمی ہے۔ دوسرا میرے دوستو، معاملات۔ ہم نعوذ باللہ معاملات کو دین سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اس معاملات کی وجہ سے قیامت کے دن بڑے لوگ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ میرے دوستو، عرض میری یہ ہے، خصوصاً یہ زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے یہ فرض معاملہ ہے اور اسے مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ نعوذ باللہ انسان کے لیے آخرت میں رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ اس سے ڈرنا چاہیے اور فرض زکوٰۃ صحیح طریقے سے پوری ادا کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، آج خربوں روپے کی مالیت والے لوگ ہوتے ہیں لیکن فرض زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو پورے نصاب کے متعلق جن پر جتنی زکوٰۃ آتی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے میرے دوستو، کیونکہ انہوں نے فرض ادا نہیں کیا اور یہ کل قیامت میں ان کے ذمہ باقی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے دوستو۔ دنیا میں انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے اور توبہ کا موقع بھی دیا ہے۔ جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، اب وہ زکوٰۃ ادا کر لے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔